بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے مفتی اور سائل کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی، اور میں نے قواعد الفقہ وغیرہ کا حوالہ دے کر بتایا تھا کہ جب کوئی سائل کسی سے سوال کرے تو جو جواب دینے والے ہوں گے ان کے اندر کن کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جب سائل سوال کر رہا ہے اور جو جواب دینے والے ہوتے ہیں وہ انتھنیاں کچھ بھی بک دے اور کچھ بھی کہہ دے اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں بس یہی جواب ہے۔ یہ طریقہ قواعد الفقہ اور رسم المفتی کے خلاف ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب بالکل آنکھ بند کر کے جب کوئی جواب دیتا ہے اور بغیر تحقیق کے اور بغیر جانکاری کے جب جواب دیتا ہے تو وہ خود بھی گنہگار ہوگا اور لوگوں کو بھی جو ہے اس سے گناہ میں مبتلا کرنے کی گویا کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج پھر اسی بات کو لے کر آیا ہوں۔ یہ اس وجہ سے لایا ہوں کہ میرے پاس کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ بس زیادہ نہیں ہے، 2-4 مفتی یا عالم ہیں جو کسی شخصیت کی وجہ سے موافق فتویٰ دیتے ہیں جو کہ مخالف ہے، یا تو کسی شخصیت کی وجہ سے یا تو کسی مفاد کی وجہ سے۔ مفاد درہم و دنانیر ہو سکتا ہے یا کرنسی ہو سکتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے مفاد، یا اپنے ہی خود کام ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر جو مسئلہ مخالف ہے وہ موافق پر فتویٰ دیتے ہیں اور شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا جو شریعت کے خلاف ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، رسم المفتی یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور رسم المفتی یہ کتب خانہ نعیمیہ سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 86 کے اندر ایک مفتی کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، ٹیڑھی نظر یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں اس کے خلاف اگر فتویٰ دوں، کبھی ایسا بھی سوچتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے خلاف اگر فتویٰ دوں تو ہو سکتا ہے تنخواہ روک دے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی سوچتا ہوگا کہ جب میں اس کے خلاف فتویٰ دوں تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ وہ شخصیت کا حامل ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف بول دوں تو پھر آنا بند ہو جائے گا، وہ جو سلسلہ آتا رہتا تھا درہم و دنانیر کا تو وہ بھی سلسلہ بند ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو مخالف فتویٰ تھا وہ مطابق یعنی اسی کے موافق دے دیتے ہیں اور پھر خوش کرنے کے لیے اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور بھی بے شمار آیتیں ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ جب اس کے پاس کوئی امیر آدمی لے کر آتے تھے لوگ کہ یہ زانی ہے تو پھر اس کو کالک وغیرہ پوت کر لوگوں کے سامنے گھما دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ بس یہی سزا ہے، پھر اس کو کچھ رقم ہدیہ کے طور پر دے دیتے تھے، رشوت کے طور پر، ہدیہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کو رشوت کے طور پر دے دیتے تھے، پھر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو غریب ہو اور پھر جب وہ آتا ہے تو پھر رجم کا حکم کر دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس یہ نہیں رہتا ہے۔ تو آج کل کچھ لوگ اس طرح کے، نعوذ باللہ، میں سارے لوگوں کو نہیں کہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو اس سے خراب معلوم ہو رہا ہے یا آپ کو جو ہے اس سے عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں معافی آپ لوگوں سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں اب تک جتنی بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے لاتا ہوں وہ حق بات لے کر آتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے کہ حق کی وجہ سے اگر کسی کو ناپسندیدگی اظہار اگر وہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، بھائی مسئلہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو اس بنا پر میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی فی الحال کچھ لوگوں کے سلسلے میں مجھے یہ خبر ملی ہے اور بڑی تحقیق سے مجھے بتایا ہے کہ وہ شخصیت کی وجہ سے جو فتویٰ مخالف ہے وہ موافق فتویٰ دیا ہے، یعنی جو ناجائز ہے اس کو جائز کا فتویٰ دیا ہے، اور شخصیت کی وجہ سے کہ بھائی ہمارے بڑے حضرت ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ رسم المفتی میں
اسی طریقہ کار جو لوگ اس قسم کے فتویٰ دیتے ہیں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 146 اگر آپ کے پاس نعیمیہ کا نسخہ ہے رسم المفتی کی تو پھر آپ کو یہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وَقَذَا لَا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ عُرْفِ زَمَانِهِ وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ، یہ جو عبارت آگے چل کر ہے ایک مفتی کے سلسلے میں اس کے اندر تذکرہ ہے کہ شخصیت کی وجہ سے نہیں یا مفاد کی وجہ سے نہیں یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ فتویٰ نہ دے، ورنہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اس آدمی کو۔ ایک تو ہوتا ہے بھائی اجتہاد غلط ہو گیا، تو ابھی اجتہاد کا دور تو نہیں ہے، اجتہاد کا دور تو نہیں ہے، تو اس بنا پر جب ہم مسئلہ لوگوں کو بتائیں تو اللہ کا واسطہ میں آپ حضرات کو یہ دے رہا ہوں جو خاص کر جو وہ لوگ جو اس قسم کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ اسے بچائے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی فتویٰ نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ ناجائز کو آپ جائز کہہ رہے ہیں اور جو جائز ہے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ اور وَيُحَلُّونَ الْحَرَامَ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کریں گے، اور یا تو مفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ تو اس بنا پر میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ضرور سوچیں، پرکھیں، دیکھیں کیا ہے۔ میں نے مفتی کے سلسلے میں ایک عالم کے سلسلے میں جو بتایا، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تنگ نظری کا شکار نہ ہو، ٹیڑھی نظر نہ کرے، بلکہ جو شرعی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہے تو قواعد الفقہ کے قاعدہ نمبر جو اشرفی سے چھپی ہے، قاعدہ نمبر 35 کے اندر، میرے پاس تو ابھی قواعد الفقہ نہیں ہے، وہ تو درسگاہ میں ہے، تو قاعدہ نمبر 35 کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے، بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ